اول اولا اول اوفق، کہ جب ذیل میں لکھ دیا جائے، یعنی ایک روایت ذکر کرنے کے بعد اس کے آخر میں اصح، اولا یا اوفق وغیرہ کے لفظ بولے جائیں تو اب مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس روایت پر فتویٰ دے یا اس روایت کے مخالف روایت پر فتویٰ دے۔ امام شامی اس کی پھر وضاحت کرتے ہیں، زیلت اے جوئلہ فی ذیلہا، اے فی آخرہا، کسی روایت کے آخر کے اندر لکھا ہو اصح، والمتبادر من هذه العبارات ان التزییل بالتصحیح واقع لروایت واحدۃ دون مخالفتها۔ اس بارے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو تصحیح کا لفظ ہے دو روایتوں میں سے ایک روایت کے لیے آیا ہے، اس کے مخالف کے لیے نہیں آیا۔ تو اب جو ہے وہ تصحیح میں تعارض نہیں سمجھا جائے گا، مگر جس وقت تصحیح جو ہے وہ افعل کے صیغے کے ساتھ ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جس کی افعل کے صیغے کے ساتھ تصحیح ہے، اس کی جو مخالف روایت ہے صحیح وہ بھی ہے، چونکہ وہ اگر صحیح نہ ہو تو اس کو اصح نہیں کہہ سکتے۔ فَلَهُ الْإِفْتَاءُ، اب اس کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے، بِأَيٍّ شَاءَ مِنْهُمَا، دونوں میں سے جس پر فتویٰ دے، اصح پر یا اصح کی مخالف پر، جس کو صحیح مانا گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تقدیم الاولا لزیادت الصحۃ فیہا، اگرچہ اولا یہ ہے کہ اولا کو مقدم کیا جائے اصح کو، کہ اس میں زیادہ صحت ہے۔ وساکت عنہ لظہورہ، اور اس بات کو بیان کرنے سے مصنف خاموش ہوا ہے کہ یہ ویسے ہی ظاہر ہے کہ اصح کے اندر صحت صحیح کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن جب تصحیح ایسے صیغے کی ہو کہ جس میں حصر ہے، حصر کا مطلب ہے یہ روایت ہی صحیح ہے دوسری صحیح نہیں ہے، لفظ ہوں ھذا ہوا صحیح یا الماخوذ بہ، اس طرح کے، جس سے پتہ چلے کہ جو مقابل کی روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ ایسی صورتحال میں لم یجوز الافتاء بمخالفها، اب مخالف روایت پر فتویٰ دینا جائز ہی نہیں۔ جب یہ کہا تھا ذیل میں کہ یہ اصح ہے تو ہم نے قانون بیان کیا کہ اب مفتی کے لیے دونوں جائز ہیں، اس روایت پہ فتویٰ دے جس کے آخر میں اصح لکھا ہے، یا اس کے مخالف پر فتویٰ دے، لیکن اولا یہ ہے کہ اصح والی پر دے۔ مگر جس وقت کسی روایت کے ذیل میں صحیح لکھا ہو، اصح نہ لکھا ہو،
یا ایسا لفظ لکھا ہو جس سے پتہ چلے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اب دونوں طرح فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ایک روایت پر ہی فتویٰ دینا جائز ہے جس کے ذیل میں صحیح لکھا گیا ہے۔ کیونکہ مرجوح پر فتویٰ دینا جہالت ہے، اور جب اسے ضعیف مانا جا رہا ہے تو وہ روایت مرجوح ہے۔ کہتے ہیں یہ اس کے برخلاف ہے جب تصحیح دوسری کتاب میں دوسری روایت کے لیے موجود ہو، یعنی ایک عبارت کے ذیل میں لکھا گیا ہے کہ ھذا صحیح، اور دوسری روایت کے لیے دوسری کتاب میں لکھا گیا ہے، یہاں تو نہیں لکھا گیا، مخالف کے جو روایت ہے اس کے لحاظ سے سکوت ہے، لیکن دوسری جگہ لکھا گیا ہے، اب دونوں روایات کی تصحیح ہو گئی ہے، ایک کی اس کتاب کے اندر اور ایک روایت کی دوسری کتاب کے اندر۔ تو یہاں قانون یہ ہے فَإِنَّ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ الْآكَدِ مِنْهُمَا، کہ دونوں میں سے جو آکد ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، اس کو مقدم کرنا اولا ہے، یا جو دونوں کو ملا کر متفق علیہ صورت بنتی ہے وہ حاصل کی جائے۔ تقدیم الآکد منہما او المتفق علیہ علی الخلاف المار، اس اختلاف پر جو کہ گزرا ہے، وبہ ظاہر ان ھذا تفسیر آخر زائد علی ما مر، کہ یہ گزشتہ جو تحقیق ہو گئی ہے اس سے ایک اضافی چیز ہے اور اس کے مخالف نہیں ہے، ففہم۔ الا اذا کان، تو یہ جو قانون ہم نے پیچھے بیان کیا اس قانون پر اس وقت تک عمل کیا جائے گا جب تک کہ یہ مستثنا صورتحال موجود نہ ہو۔ اگر مستثنا صورتحال جو ہے موجود ہوئی تو پھر عمل جو ہے وہ استثناء کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ مثلا ذکر کیا جائے کہ فی الہدایات هو الصحیح ہو، وفی الکافی بمخالف هو الصحیح ہو، ایک ہی روایت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہدایہ میں اسے صحیح کہا گیا ہے، لیکن کافی میں اس کے مخالف کو صحیح کہا گیا ہے، تو اب یہاں اختیار دیا جائے گا کہ ان دو میں سے جو اقویٰ ہے پھر اس پر فتویٰ دیا جائے۔ معین نہیں ہوگا کہ یہ جس سے صحیح کہا گیا ہے ہدایہ میں اسی پر فتویٰ دیا جائے، جب مخالف جو ہے وہ اسے بھی صحیح کہا گیا ہے تو دونوں کی صحت کا اب تقابل کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا۔ فَلْيُحْفَظْ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الشیخ قاسم،
قاسم بن قطلوبغا فی تصحیحہ. اب اوپر متن میں ہی ابھی بات ہو رہی ہے، اور یہ فرق جاننا بھی بڑا ضروری ہے جو اب آ رہا ہے، یعنی جاننا اور اسے یاد رکھنا. انہ لا فرق بین المفتی والقاضی، کہ ویسے تو مفتی اور قاضی میں کوئی فرق نہیں ہے. عالم مفتی بھی ہے، عالم قاضی بھی ہے، یعنی کوئی فرق نہیں، دونوں حیوان ناطق ہیں، اور پھر دونوں عالم دین ہیں، اور دونوں فقہ حنفی کے مفتی ہیں. تو مفتی قاضی کے منصب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ کہا جائے کہ مفتی کے لیے تو زیادہ پڑھا ہونا ضروری ہے اور قاضی تھوڑا ہو پھر بھی گزارا ہو جا سکتا ہے. تو ایسا نہیں، ان میں فرق نہیں، دونوں میں ہی زیادہ پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے اور تھوڑے سے گزارا نہیں ہو سکتا. مگر فرق ایک اتھارٹی کے لحاظ سے ہے، اور وہ آج بھی فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. مفتی مخبر عن الحکم ہے اور قاضی ملزم بھی ہے. مفتی کیا ہے؟ مخبر عن الحکم، حکم کی خبر دینا. مفتی کا کام حکم کی خبر دینے پر ختم ہو گیا. مفتی کا کام اس حکم کو نافذ کرنا نہیں ہے، مفتی کا کام اس حکم کی خبر دینا ہے، اور قاضی کا کام اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو لازم کرنا ہے. یعنی اس میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی بھی اپنی خواہش کو مذہب نہیں بنا سکتا اور اپنی خواہش پہ فتویٰ نہیں دے سکتا. دونوں پابند ہیں کہ فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق دینا ہے. لیکن یہ فرق ہے کہ مفتی صرف مخبر ہے، ملزم نہیں ہے، اور قاضی جو ہے وہ ملزم بھی ہے. جب ملزم ہے تو مخبر تو بطریق اولا ہے، یعنی جو قاضی ہوتا ہے وہ مفتی ضرور ہوتا ہے، لیکن جو بھی مفتی ہو ضروری نہیں وہ قاضی بھی ہو. کبھی ہوگا کبھی، کہ مفتی کا مطلب ہے مخبر عن الحکم، حکم کی خبر دینا، اور قاضی کا مطلب ہے حکم کو لازم کرنا، ملزم بھی. تو سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی مفتی اگر گونگا بن جائے، مخبر نہ بنے، مخبر عن الحکم، تو پھر مجرم ہے. لیکن مفتی کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ آگے اس حکم کو نافذ بھی کرے، مفتی کا کام اس کی خبر دینا ہے کہ مخبر ہونے میں، مخبر عن الحکم ہونے میں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، غلط حکم نہ بتائے.
یا حکم کی خبر دینے میں گونگا نہ بنے، اس کے بعد اس پر عمل کروانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آگے حکومت کا کام ہے، یعنی جس کے پاس اقتدار ہے، یعنی قاضی جو ہے اس کے پاس اقتدار ہے کہ وہ اس حکم کو لاگو بھی کر سکتا ہے، اور جو مفتی ہے یہ صرف مخبر ہے، اس میں یہ ہے کہ اتنا پڑھے کہ خبر دے سکے، اتنی صلاحیت اس میں ہو کہ نئے پیش آنے والے مسئلے کی خبر دے سکے کہ اب اس کا حکم کیا ہے، اس مسئلے کا جائز ہے ناجائز ہے، اتنا پڑھا ہوا ہونا، اور پھر خبر دینے کی جرأت ہونا، کہ خبر دینے میں یہ نہ کہے کہ میں اب بول نہیں سکتا، میں کچھ بتا نہیں سکتا، میں لکھ نہیں سکتا، بات تو اس طرح ہے لیکن یہ میری طرف سے کوئی بیان نہ کرے، یعنی اس پر لازم ہے کہ یہ اس کی خبر دے، لیکن خبر دینے کے بعد یہ بری و ذمہ ہے، بری و ذمہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کو نافذ کرنے کے لحاظ سے، لیکن یہ ذمہ تو اس کا پھر بھی باقی ہے کہ رجوع نہ کر جائے، کہ جو فتویٰ دیا تھا میں تو واپس لیتا ہوں، تو یہ ذمہ اس کا آخری سانس تک باقی رہے گا کہ وہ مخبر عن الحکم ہے، اور جس حکم کی اس نے خبر دی اس کا وہ ذمہ دار ہے، اور وہ اب بھی اس کے نزدیک ویسے ہی ہے، تو یہ ساری عمر اس پر ذمہ داری رہے گی، مگر اس پر یہ لازم نہیں کہ جو حکم اس نے بتایا ہے وہ حکم آگے لاگو بھی کروائے۔ تو اس میں یعنی یہ جو ہمارے کتابوں کے معاملات ہیں، کتابوں کے اصول ہیں، خواہ وہ عقیدہ ہو یا معاملات ہوں یا تنظیمی امور ہوں، ان سے ہٹ کے چلنے میں پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور ان کے مطابق چلنے میں پھر عافیت ہے کہ چلو آگے یہ لوگ تو ہیں ہمارا بازو پکڑنے والے، اور اگر ان سے بھی بغاوت کر جائیں تو پھر نہ اپنا کوئی سہارا ہو، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، تو پھر آگے پھر بند گلی ہے، اور پھر آخرت کے لحاظ سے بالخصوص مسائل ہیں۔ تو اس پر ہماری تنظیمی طور پر یعنی یہ معاملات ہوئے کہ ہم مفتی ہیں شرعی طور پر، اگر وہ مفتی مان لیا جائے جو کہ غیر مجتہد بھی مفتی ہوتا ہے، ورنہ تو مجتہد جب مفتی ہے تو پھر ہم مفتی بھی نہیں۔ مثلا ہم غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں کہ ان کا عمل شریعت کے مطابق ہے، تو ایسے ہی آسیہ ملعونہ کے بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں، تو ہماری شرعی ذمہ داری جو ہے وہ فتویٰ دینا ہے اور دے کے برقرار رہنا ہے، مخبر عن الحکم ہونا ہے، آگے ملزم ہونے کی ہماری اتھارٹی نہیں ہے، وہ کام جتنا ہم کریں اس سلسلہ میں وہ نفلی ہے، کہ ہم حکومت پہ دباؤ ڈالیں، حکومت کو مجبور کریں، ہم احتجاج کریں، تو نفلی کام میں آگے ترک فرض جائز نہیں،
یا نفلی کام کے لیے حرام کا ارتکاب جائز نہیں، کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ تو نفل ہے، مگر وہ نفل پڑھے تب جا سکتے ہیں جب فرض ترک ہوں، اور وہ نفل ادا تب ہو سکتے ہیں جب حرام کا ارتکاب ہو۔ تو شریعت ہمیں اصول دیتی ہے کہ فرض تو فرض ہے ادا کرنا، لیکن جو نفل ہے اس کے لیے پھر فرض قربان کرنا یہ کسی ضابطے شرعی میں موجود نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہمارا اصل جو فریضہ ہے وہ، اگر ہم مفتی ہیں لوگوں کے کہنے پر یا اور کوئی ہے نہیں تو ہمیں مجبوراً بنا لیا گیا ہے، تو ہمارا کام ہے مفتی جتنا، ہمارا کام اس سے آگے فریضہ کی شکل میں نہیں، وہ جتنا بھی ہو سکے اتنا اچھا ہے، بشرطے کہ ہو شریعت کی روشنی میں۔ اس بنیاد پر یعنی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کا ہمارا فتویٰ، وہ بحیثیت مفتی اس کے اندر اخبار عن الحکم، اس کے ہم مکلف تھے شرائط کے لحاظ سے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے وہ مخبر عن الحکم ہونے کا فریضہ سر انجام دیا اور اس پر قائم رہے، اور آگے نفلی کام بھی کیا کہ صرف فتویٰ ہی نہیں دیا، اس پر ہم نے پھر آگے احتجاج بھی کیا، ریلیاں نکالی، جلوس، دھرنے، یہ وہ سب کچھ کیا، جو کہ ہمارے فرض سے اگلا ایریا تھا نفل کا، اور اس میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے کسی حرام کا ارتکاب نہیں کیا اس نفل کی ادائیگی کے دوران، اگرچہ اس نفل کی ادائیگی میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، یعنی کامیابی تو تب تھی کہ غازی صاحب رہا ہو جاتے، مگر کسی حرام کا ارتکاب بھی نہیں ہوا مبینہ طور پر۔ ایسے ہی آسیہ ملعونہ کی رہائی کے خلاف فتویٰ، یہ قاضی مفتی کا جو منصب ہے اس کے مطابق مخبر عن الحکم ہونا، ہزاروں لوگ تو مخبر عن الحکم سمجھے گئے لیکن انہوں نے اخبار حکم نہیں کیا، تو اس وجہ سے شرعاً ان پر بوجھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے وہاں بھی اخبار عن الحکم کیا اور وہاں بھی فتویٰ دیا اور اس کے دلائل دیے، یہاں تک کہ جب فیصلہ اس کی رہائی کا آیا تو اسی وقت اگلے دن اس کی ساری شرعی غلطیاں بھی بیان کی۔ اور ہمارا فریضہ جو شرعی طور پر دین ہم پہ لگاتا ہے وہ مخبر عن الحکم کا ہے۔ اگلا ملزم وہ ہمارے منصب کے لحاظ سے نفلی تھا، اور اس نفلی کے اندر بھی ہم کود گئے، احتجاج اس میں بھی کیا، دباؤ ڈالا، لیکن اس نفلی کے اندر ہم نے کسی فرض کا ترک نہیں کیا کہ اس نفل کی ادائیگی میں فرض ترک ہوتا یا حرام کا ارتکاب ہوتا۔ یہ ہماری تنظیمی فقاہت ہے۔ اب یہاں قاضی کا منصب ہے ملزم بھی ہونا، تو اس پر فرض ہے، ہماری وہ نفلی صورتحال تھی، اور نفلوں میں بھی حتی المقدور جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اب یہ شریعت کے ضابطے جو ہیں ان میں ہر ایک کی حکمتیں ہیں،
اور ہر ایک کے لحاظ سے جو ہے وہ نتائج ہیں. اور اسی پر پھر شرعی سیاست، لفظ سیاست جب میں تو بولتا ہوں، میں اس سے یہ رائج الوقت جو لوگوں کی زبان پہ لفظ سیاست ہے وہ مراد نہیں لیتا، بلکہ میں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء جو نبوی شعبہ ہے، تو یہ نبوی سیاست شریعت کے بغیر ممکن ہی نہیں. یعنی اس میں ہر قدم پہ شریعت پوچھے گی کہ یہ کیوں کیا، یہ کر رہے ہو تو کیا جائز ہے، ایسا کرو گے تو کیا جائز ہوگا. یہاں یہ نہیں ہے کہ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے، کیونکہ یہ وہ سیاست ہے جس میں سب کچھ نہیں چلتا، جس میں صرف شریعت چلتی ہے. چونکہ یہ سیاست کا لفظ خلافت کے معنی میں ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست یعنی ہر وہ کام کہ جو فساد کو روکے اور اصلاح لائے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی یہ ڈیوٹی نبھا کے چلے جاتے تھے اصلاح عوام، تو اس کی جگہ اور نبی آ جاتے تھے. یہ بخاری شریف ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا خاتم الانبیاء ولا نبی بعدی فسیکون خلفاء، مجھ تک تو سیاست نبوت کی شکل میں رہی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی سیاست کرنے نہیں آئے گا. سیکون خلفاء، اب خلافت میں سیاست ہوگی، یعنی میرے خلفاء جو ہیں وہ سیاست کریں گے. تو اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیاست جو کبھی نبوت کے روپ میں جلوہ گر تھی، اپنے ختم نبوت کی بنیاد پر اس سیاست کو پھر خلافت کا شرف دیا اور خلافت میں منتقل کر دیا. اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلفائے راشدین آئے. نبی نہیں، نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا. تو یہ قیامت تک کے لیے سیاست کو خلافت کا روپ دیا گیا. تو اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ پھر کتنی مقدس ہے کہ نبوت کا اطلاق اس پہ نہیں کیا گیا، لیکن ہے کار نبوت، ہے وہی کام جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، وہی جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن سیکون خلفاء، اور اب یہ سیاست خلافت کی شکل میں جائے گی. تو اس بنیاد پر یعنی یہ جس سیاست کو ہم جائز سمجھتے ہیں یا جس کا ہم نام لیتے ہیں وہ خلافت کا مترادف ہے. یعنی اس میں قباحت نہیں، شرارت نہیں، غلاظت نہیں، نجاست نہیں، کرپشن لوٹ مار نہیں، غنڈہ گردی، بے حیائی نہیں. وہ طہارت، نفاست، ریاضت، عبادت کا دوسرا نام ہے لفظ سیاست. تو جب ہم اس کی حجیت کے لیے دلیل سنت سے حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت سے، تو اس کے لہ عمل کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. وہ جس سیاست میں سب کچھ چلتا ہے وہ تو جائز ہی نہیں، وہ سیاست کہلوانے کی بھی حقدار نہیں، کیونکہ یہ مقدس لفظ ہے، تو اس کو غلاظت پہ بولنا جائز نہیں. اس بنیاد پر یعنی یہ جو جن کو لوگ سیاست دان کہتے ہیں،
تو ان کو سیاست دان کہنا بھی شرعی طور پر حرام ہے، کیونکہ سیاست دان خلیفہ کے معنی میں ہے۔ خلیفہ جو جس طرح حضرت عمر فاروق خلیفہ ہیں، تو اس خلافت کے مطلب میں سیاست کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا۔ تو یہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں مدعیان سیاست، جس طرح جھوٹے مدعیان نبوت ہوتے ہیں، یہ جھوٹے مدعیان سیاست ہیں، یا نام نہاد سیاست دان ہے، یا نام نہاد سیاست ہے۔ تو اصل لفظ سیاست کا معنی وہ طہارت ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، خلافت ہے۔ اس سے ہٹ کر اس کو استعمال کرنا ہی ناجائز ہے، اور اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس لفظ کو مقدس معنی میں استعمال کر کے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ یہ بھی جائز نہیں کہ لفظ کوئی ان کے پاس چھوڑ دیا جائے، یہ پھر اس لفظ پہ زیادتی ہوگی کہ جو لفظ تو ہمارا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرعی منصب بیان کیا ہے، اور ہم اس کو آوارہ گردوں اور بدماشوں کو ہی استعمال کرنے دیں کہ وہ کرتے رہیں، اور ہم اس سے الگ تھلگ ہو جائیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ہمارا ورثہ ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے، یہ ہمارا ماضی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کا خلافت کی شکل میں یہ دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو اس کے غلط معنی میں استعمال کو روکنا وہ ضروری ہے، نہ کہ خود اسے ہی غلط کہہ دینا۔ یعنی اس کو غلط معنی میں استعمال کرنے والوں نے دھاندلی کی، سوچ سمجھ کے کہ یہ لفظ ہی ہمیں دے جائیں، جس طرح کہ بعد میں اب لفظ امن کے بارے میں انہوں نے دھاندلی کی کہ بے غیرتی میں اس کو استعمال کرنا چاہا کہ امن یہ ہے کہ توہین رسالت برداشت کر جاؤ، معاذ اللہ، امن یہ ہے توہین قرآن برداشت کر جاؤ۔ تو اب یہ امن کا غلط مطلب ہے، بے غیرتی کو امن کہا گیا ہے۔ تو اب یہاں یہ نہیں کہ امن ہی ان کو پاس چھوڑ دو کہ ہم امن کے دشمن ہیں، ہم امن نہیں چاہتے، یا ہم امن والے نہیں ہیں، ہمیں امن والا کوئی نہ کہے، تو یہ دوہرا نقصان ہو جائے گا۔ ایک تو انہوں نے کیا امن کا معنی بدل کر، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہم نے خود امن ہی ان کو دے دیا، جو اہل امن اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو قرآن مجید میں امن والوں کو ہی تو فلاح والا کہا گیا ہے، اور امن والوں کو ہی جنتی کہا گیا ہے۔ اولئک لہم الامن، اب قرآن تو بدل نہیں سکتا، تو اگر آج امن ہی ہم نے غیروں کو دے دیا کہ ہم تو امن والے ہیں ہی نہیں، تو یہ ڈبل نقصان ہوگا۔ معنی انہوں نے بدلا، ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کے معنی کا رد کریں، نہ کہ لفظ کا رد کریں، کیونکہ لفظ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، لفظ کی تحسین پر تو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور بگاڑ معنی میں ہے، تو پھر معنی جو ہے اس کی واردات کا پردہ چاک کرنا چاہیے کہ امن کے لفظ کو غلط مطلب میں لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ مطلب اس کا نہیں، اس کا مطلب اور ہے۔ صبر کے لفظ کو لوگ غلط معنی میں استعمال کر رہے ہیں، مساوات کے لفظ کو لوگ غلط معنی میں استعمال کر رہے ہیں، عدل کے لفظ کو لوگ غلط معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو تازہ وارداتیں ہیں، ان میں بہت سے ہمارے الفاظ ہیں جن سے ہم اگر دستبردار ہوں تو ہم دین سے دستبردار ہو جائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دستبردار ہو جائیں، لیکن یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان لفظوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، جو غلط معنی کر رہے ہیں ان کو بھی کھل کھیلنے نہیں دیں گے، بلکہ اس غلط معنی کا رد کریں گے کہ اس اچھے لفظ کا یہ معنی، یہ دھاندلی ہے، یہ واردات ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں۔
ایسے ہی لفظ سیاست کے غلط معنی کا رد لازم ہے، نہ کہ لفظ سیاست ہی دے دی جائے، کیونکہ سیاست تو نبوی منصب ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اور پھر جو اس کو اختیار کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نبوی طریق پر رہے، یہ نہیں کہ پھر سیاست میں سب کچھ جائز ہے یا سیاست میں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جس سیاست میں سب کچھ جائز ہے وہ شریعت میں جائز ہی نہیں، اور ہم اس بحیثیت دیندار ہونے کے جس سیاست کے ہم جواز کے قائل ہیں یا ہم کرنا چاہتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں یا کوئی دعوے دار ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ پھر شریعت سے لی ہوئی لفظ سیاست کے تقدس کو بھی پامال نہ ہونے دے، بلکہ اس کے تقدس کو خلافت کی شکل میں سمجھے کہ جیسے خلافت راشدہ کے اصول ہیں ان پر ہی وہ پھر اپنی سیاست کو چلا سکتا ہے۔ اور اس میں درجہ بندی ہے، جس طرح باقی احکام میں ہے کہ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ نفلوں کی شان بڑی ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے نفل پڑھتے کہیں فرض ہی نہ رہ جائیں، تو نفل پڑھتے اگر فرض ترک ہوتے ہوں تو پھر ان نفلوں کو ادا نہیں کیا جاتا، کتنے ہی ان میں مقبولیت ملتی ہو، تو پھر فرائض کو دیکھا جاتا ہے، نوافل کو، کیونکہ ورنہ تو پورے دین کی خلاف ورزی لازم آ جائے گی۔ تو پھر ہر کام جو ہے وہ درجہ بدرجہ جس طرح اس کی شرعی طور پر تعیین کی گئی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مفتی مخبر عن الحکم ہے تو اس کے تو ڈیوٹی پوری ہوگی، اب اس کو تم بزدل نہیں کہہ سکتے کہ حکم کی خبر دے کہ اب نکل کیوں نہیں رہا، اس نے نکلنا یہی تھا کہ اس نے مخبر عن الحکم ہونا ہے، اس کے نکلنے کا میدان یہ ہے کہ وہ مخبر عن الحکم بنے، خاموشی نہ اختیار کرے۔ مخبر عن الحکم کے بعد ملزم کا اس کا منصب نہیں، تو اضافی طور پر جتنا کر سکتا ہے وہ نفلی کام ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ فرض ترک نہ ہو یا حرام کا ارتکاب نہ ہو، تو پھر نفلی کرتا رہے۔ لیکن اگر نفلی کرنے میں فرض کا ترک سامنے آ رہا ہے یا حرام کا ارتکاب سامنے آ رہا ہے، اگرچہ نفلی کرنے میں بلے بلے بہت ہے، مگر فرض کے ترک میں جو اللہ کے ہاں وبال ہے وہ سخت ہے، اور حرام کے ارتکاب میں اللہ کے ہاں جو وبال ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو اب شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگرچہ نفلی میں دنیا کا مفاد کافی مل رہا ہے، اب اس نفل کو پھر ترک کر دے، مگر حرام کا ارتکاب نہ کرے اور فرض کا ترک نہ کرے۔ یہ تم لوگوں نے پڑھی لکھی سیاست کرنی ہے جو فتاوی شامی اور اس سے منسلک آبادیوں میں موجود ہے۔ الا ان المفتی مخبر عن الحکم، تو مخبر کے اندر ہی اس کا سارا جہاد ہے، اس کی اذان کربلا ہے مخبر، کہ جب کلمہ حق کہنا دشوار ہے تو یہ کلمہ حق کہے اور اس پہ ڈٹ جائے اور اس پہ قائم رہے، لیکن اپنی سرحدوں کے اندر۔ والقاضی ملزم بہ، امام اعظم ابو حنیفہ مفتی تھے، قاضی نہیں تھے، قاضی سرکاری عہدہ ہے، اور قاضی جو ہے وہ ملزم بہ، وہ اس کا آگے اس کو لازم کرے جو شرعی حکم ہے۔ وَإِنَّ الْحُكْمَ وَالْفُتْيَا بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ جَهْلٌ وَخَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ، مرجوح پر یہ کہہ کہ آخر قول تو وہ بھی ہے نا، اگرچہ مرجوح ہے، قول تو ایک، آخر وہ بھی پڑھے ہوئے لکھے ہوئے نہیں تھے جنہوں نے یہ قول کیا تھا۔ تو یہ انہوں نے اصول بتایا کہ مرجوح کے بارے میں فتویٰ دینا یا حکم دینا یہ کیا ہے؟ جہل، جہالت ہے، وخرق للاجماع،
اور اجماع کو پھاڑنا ہے، خرق اجماع ہے. اس لیے اپنے علم کا استعمال یوں نہ کرے کہ آخر وہ بھی بہت بڑے عالم تھے جن کا یہ قول ہے، اگرچہ مرجو ہے لیکن آخر وہ بھی تو پڑھے ہوئے تھے، تو اس کو دلیل بنا کر اس پر فتویٰ دینا تو یہ کیا ہے؟ خرق للاجماع ہے، اجماع کو پھاڑ دینا ہے، اور یہ ایک مستقل جہالت ہے. چلو الحمدللہ. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ.